ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں مجاہد کمانڈر ریاض نائک اور دیگر نوجوانوں کی شہادت پر لوگوں کو احتجاجی مظاہروں سے روکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں سخت پابندیاں عائد ہیں، جبکہ مقبوضہ علاقے میں 2G انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ روز بعد نماز عشاء لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر اذانیں دیں، جبکہ آج حریت کانفرنس کی طرف سے جاری مزاحمتی کیلنڈر کے مطابق شہداء کے گھروں میں خصوصی دعائیہ مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ماہ کے عالمی دن پر شائع کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک 22,914 خواتین بیوہ، جبکہ بھارتی فوج نے 11,000 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 8,000 سے زائد لاپتہ کشمیری نوجوانوں کی مائیں آج بھی اپنے جگر گوشوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی دنیا دہائیوں سے جاری کشمیری ماؤں کے آنسوؤں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قدم بڑھائیں۔ بھارتی فضائی حکومت خطے میں اپنی بالادستی کے اونچے ہتھ کنڈے ایک کے بعد دوسرے ہمسایہ ملک تک پھیلا رہی ہے۔ نیپال حکومت نے سرحدی علاقے میں سڑک تعمیر کرنے پر بھارتی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا، جبکہ دوسری طرف بھارت اور چین کے افواج کے درمیان لداخ اور شمالی سکم سرحد پر 2 الگ الگ مقامات پر جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ جرمنی میں فرینکفرٹ عدالت نے سکھوں اور کشمیریوں کے سیاسی تحریکوں سے وابستہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ایک بھارتی جاسوس کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے۔ اسی عدالت نے گزشتہ 12 دسمبر میں ایک بھارتی جوڑے کو سکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کے الزام میں سزا بھی سنائی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ حزب المجاہدین کے آپریشن کمانڈر ریاض نائکو کی شہادت تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشے گی، اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ریاض نائکو کی شہادت کشمیری نوجوانوں کو شہید برہان مظفر وانی کی طرح میدان کارزار میں بھارتی قابض فوجوں کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنائے گی۔ اس بات کا اندازہ بھارتی غاصب فوج اور بھارتی متعصب حکمرانوں کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کمانڈر کے آبائی گاؤں اور دیگر ملحقہ گاؤں کا گھیراؤ جاری ہے اور لوگوں کو تہذیب و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب شہید کمانڈر کی جیسے خاکی کو گاندربل کے دور دراز کے جنگلوں میں دفن کرنا بھارتی سورماؤں کے خوف کو عیاں کرتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس طرح شہید مظفر وانی کی قبر کشمیری نوجوانوں کو راہ جہاد میں اترنے کے لیے مہمیز کا کام دے رہی ہے، اس طرح شہید کمانڈر ریاض نائکو کی قبر بھی کشمیری نوجوانوں کو میدان کارزار میں اتارنے کے لیے ابھارے گی۔ اسی خطرے کے پیش نظر بھارتی فوج نے شہید کمانڈر کے جسد خاکی کو کشمیریوں کی نگاہوں سے دور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ اس طرح کی کوششوں سے نہ تو تحریک آزادی کشمیر کمزور ہوگی اور نہ کشمیری نوجوان راہ جہاد میں اترنے اور بھارتی فوجوں کے تابوتوں کو بھارت بھیجنے سے باز رہیں گے، بلکہ بھارتی فوجوں کے تابوت اب اس تیزی سے بھارت روانہ ہوں گے کہ بھارتی حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔